ان کے آنکھ کے اشارے سے ڈرنا بھی چاہیے، بچنا بھی چاہیے۔ انہی کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک ایسے لوگ زمین پر اللہ اللہ کرتے رہے دنیا کے نظام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ جب ان کی زبانوں سے اللہ اللہ کہنا ختم ہو جائے گا تو اللہ دھرتی کے نظام کو بھی ختم کر دے گا۔ تو حضرت کی خدمت میں دعا لینے کے لیے ہم تعویذ لینے، تعویذ بھی برحق ہے، اللہ والوں کا لکھا ہوا قرآن کریم ہے، اللہ والوں سے دعائیں لیتے ہیں اور دعائیں بھی ادب کے ساتھ۔ جو اللہ والوں کی نظروں میں آ گیا اللہ والے دعا ہی دیتے ہیں۔ دنیا کی غرض و غایت کیا ہے؟ مداری سے دینیا ہے، اشارتاً کنایتاً ہلکا سا اشارہ کر دیا کہ مدارس ہیں۔ الحمدللہ سلسلہ نقشبند کے زیر سایہ بھی ایک ادارہ چل رہا ہے، تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ دعاؤں میں یاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب تیرے گھر میں کوئی بیمار ہو، جب کسی کا انتقال ہو جائے، جب دعا قبول نہ ہوتی ہو، پریشانی آ جائے، ہم اسی وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں نا، اور اسی وقت ہماری جیبوں سے نکلتا ہے۔ خوشی میں اللہ کو کون یاد کرتا ہے؟ جب تک تیرے میرے گھر سے کوئی مرے گا نہیں، جنازہ نہیں اٹھے گا، قرآن والوں کے لیے روٹی آئے گی کبھی نہیں۔ امی ابو میں سے کوئی فوت نہیں ہوگا، اس وقت تو قرآن والوں کے لیے جوڑا دے گا کوئی نہیں۔ ہم نے تو قرآن کریم کو لامارسا کر دیا۔ قرآن کے وارث تو یہ لوگ ہیں جو آج خانقاہوں پہ بیٹھ کر قرآن کی بھی خدمت کر رہے ہیں، دین اسلام کی بھی خدمت کر رہے ہیں، وگرنہ دکانیں دنیا کے ساز و سامان سے مکان بھرے پڑے ہیں، قرآن والی دولت ہے کہاں؟ نقشبند کے سالانہ اجتماع میں آنے والوں میں آپ حضرات سے عرض کروں گا، اس سال بھی کتنے حضرات حجاج کرام حج کر کے آئے، بیت اللہ کا طواف کر کے آئے، نبی کے روزے پہ حاضری دے کے آئے، مبارکباد کرنے کے لیے گئے، کھجور و پانی سے ضیافت کی گئی، ٹوپی تسبیح رومال مسواک دی گئی۔ میرے کہنے پہ کسی حاجی سے جا کے پوچھ لو، مدینہ پاک سے کھجوریں لے کے آیا، زمزم لے کے آیا، تسبیح ٹوپی رومال لے کے آیا، جھولی میں جھانک کے دیکھو آنے والے حاجی روزہ مبارک سے تو نبی کی زندگی بھی لے کے آیا ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارک سے ہو کے آ گیا، قبر مبارک کی زیارت کی، ایسا جیسے چہرے مبارک کی زیارت کرایا، نبی کا چہرہ دیکھ کے مزاج نہ بدلا، رنگ نہ بدلا، ڈھنگ نہ بدلا۔ اور لوگوں اپنے ایمان کی فکر کر لو، تو میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کو تیار ہے، عرش والا کہنے کو تیار نہیں۔ اتنی بابرکت جگہ سے ہو کے آ گئے، اتنی مقدس والی جگہ سے ہو کے آ گئے، جہاں میرے عزیزوں بندے کو بھی روزہ انور کے اوپر سے گزرنے کی اجازت نہیں۔ اگر مدینے کا کتا تو اسے بھی مدینے کی حدود میں بھونکنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، نبی کے روزے کی چھاؤں میں حدیث پڑھانے والا دنیا سے رخصت ہوا، غسل دینے والوں نے غسل دیا، دونوں کندھوں پہ زخم کے نشان تھے، پوچھا زخم کوئی پیدائشی ہے یا کوئی رگڑ لگ گئی یا کوئی چوٹ لگ گئی یا کسی نے مارا؟ اہل خانہ نے کہہ دیا، مریدین نے کہہ دیا، شاگردوں نے کہہ دیا، ہمیں اس بارے میں علم نہیں۔ غسل دینے کے بعد کفن دیا گیا، جنازہ مدینے کی گلیوں میں سے اٹھایا گیا، ایک جوان نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا او لوگوں میں بتاؤں کندھے پہ نشان کیسے؟ جب یہ اپنے گھر سے حضور کے روزے کی چھاؤں میں حدیث پڑھانے آیا کرتے، مدینے کی گلیوں میں احتیاط سے قدم رکھا کرتے،
کرتے, گلی کے کنارے پہ چلا کرتے, بیچ گلی میں نہ چلا کرتے, کنارے کے ساتھ کنارے پہ چلنے کی وجہ سے گندے دیواروں پہ لگتے, رگڑ پڑتی, زخم آ جاتے. دیکھنے والے کہتے بیچ گلی میں کیوں نہیں چلتے, کہ مجھے ڈر لگتا ہے جب رسول اللہ نے قدم رکھا ہو میں گناہگار کا ماں قدم نہ آ جائے. اگر مدینے سے بلاوا آ جائے احتیاط کیا کر, شکرانے کے روزے رکھا کر, نفل حاجات کے پڑھا کر, شکرانے کے نفل پڑھا کر. رب کائنات کی قسم ہے یہ ایسی جگہ ہے جہاں مال والا اپنی مرضی سے نہیں جاتا, صدارت والا اپنی مرضی سے نہیں جاتا, وزارت والا نہیں جاتا, یہاں تو نصیبوں والا جایا کرتا ہے. پکوڑے کا ٹھیلا لگانے والا, پکوڑے بیچنے والا حج پہ جانے لگا, کسی نے دیکھ کے کہہ دیا اب ایسا وقت آ گیا پکوڑے بیچنے والے بھی حج پہ جائیں گے, پکوڑے بیچنے والے بھی مدینے جائیں گے. پکوڑے بیچنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے والے سے کہنے لگا بیچ جانے والا پکوڑے بیچتا ہے, بھیجنے والا تو پکوڑے نہیں بیچتا ہے. یہ تو وہ بابرکت جگہ ہے جہاں جبرائیل بھی آنے کو ترس رہا ہے, یہ تو وہ بابرکت جگہ ہے جہاں فرشتے ایک مرتبہ آ جائے دوسری مرتبہ ان کی باری نہیں آتی. یہ تو کلمے کی برکت ہے, نبی کی غلامی کی برکت ہے. ہر سال جا رہا ہے, ہر نماز کے بعد جا رہا ہے, ہر مہینے جا رہا ہے, 8 دن میں 40 مرتبہ رحمت للعالمین کے چہرے کی زیارت کر کے آ رہا ہے. بار بار جانے کے بعد بھی رنگ نہ بدلا, ڈھنگ نہ بدلا, لباس نہ بدلا, کردار نہ بدلا, چہرہ نہ بدلا, دسترخوان نہ بدلا, کاروبار کا طریقہ نہ بدلا. اور پھر میرے عزیزوں معافی مانگ, تیری حاضری میں شک ہے, لگتا ہے تو نے جا کر سلام کیا, تیرے سلام کا انہوں نے جواب نہیں دیا ہے. سالانہ اجتماع میں آئے ہو, پیر صاحب کے لباس کو دیکھ کر لباس بنانے والوں, چہرہ دیکھ کے چہرہ بنانے والوں, جتنے مریدین ہیں ان کے چہروں پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہو کہ مرید تو میرا بن گیا. اگر تُو نے روحانی لذت پانی ہے تو سر پہ ٹوپی رکھ, چہرے پہ داڑھی سجا, تجھے اپنے پیر کی بات کا احساس ہے, آمنہ کے لال کی بات کا احساس کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اگر تیرا میرا عقیدہ یقیناً حیات النبی کا ہے, میں اس مسئلے میں پڑھنا نہیں چاہتا, تو پھر ذمہ داری سے رس کرتا ہوں. جو قریشی والوں, قدری والوں, میر پرخاص والوں, کوٹندو والوں, مظفرگڑھ والوں, اور لوگوں کہاں سے سناما سے آنے والوں, محمود کوٹ سے آنے والوں, خانے بار سے آنے والوں, پورے پاکستان سے مریدین آنے والوں, رب کائنات کی قسم ہے ادھر سنت کے خلاف قدم اٹھتا ہے, ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. قیامت کا دن ہوگا, خدا نہ کرے اگر ہمارے فیصلے میں ہمارے لیے پروردگار عالم نے گناہگاری کا فیصلہ دے دیا, اللہ نہ کرے جہنم میں جانے کا فیصلہ سنا دیا, جب کلمہ پڑھنے والا, غلامی رسول کے نعرے لگانے والا, لبیک یا رسول اللہ کہنے والا, حضور کی غلامی میں دنیا کی طور پر دکھا کر زندگی گزارنے والا, جب یہ جہنم کی طرف جائے گا فرشتے انہیں دیکھ کے رونے لگ جائیں گے, فرشتوں کو روتا دیکھ کے کہے گا مصیبت تو ہمارے پہ پڑی, جہنم میں تو ہم جا رہے ہیں, مصیبت تو ہمارے پہ آئی, تم کیوں رو رہے ہو؟ سارے فرشتے اللہ اکبر جواب دیں گے, کہے کہ شرم نہیں آتی, کس کا امتی ہو کے کہا جا رہا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں دنیا کی مصروفیات میں وقت نکال کر اللہ والوں کے قدموں میں آ کے بیٹھ جا.
دلوں کو تازگی ملتی ہے، دلوں کو روحانیت ملتی ہے۔ جو کفر و شرک اور بدعات سے دل مردہ ہو چکے، اللہ والوں کی اللہ اللہ کی ضربوں سے اللہ پاک ان دلوں پر نکھار اتار دیتا ہے، چہرے پہ رنگت کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، سینے پہ روحانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ رب کائنات کی قسم ہے، ان اللہ والوں کا اختلاف کا اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ مجذوب ہے، اللہ کا ولی ہے، راستے میں گزرتا جا رہا ہے، اپنی دھن اپنی مستی میں اللہ اللہ کی ضربیں لگاتا جا رہا ہے۔ ایک مٹھائی والے نے روک لیا، دکاندار نے روک لیا، حضرت بہلول سے عرض کرنے لگا دادا مٹھائی نکالو، اللہ والے 2 قدم لگا کے چلا جا، ہاتھ اٹھا کے چلا جا، میری دکان پر میرے کاروبار پہ کھڑا ہو کے ہاتھ اٹھائے گا، میں غریب کا کام بن جائے گا۔ حضرت بہلول بیٹھ گئے، اس نے بڑے ادب کے ساتھ مٹھائی پیش کی، 1-2 دانہ کھایا، دعا دے کے چل دیے، پتہ نہیں کس رنگ پہ جا رہے ہیں، اللہ اللہ کرتے جا رہے ہیں، بنا فی اللہ ہے، راستے میں پتہ نہ لگا، گارے میں پاؤں آ گیا، کیچڑ میں پاؤں آ گیا، پاؤں زمین پہ رکھا، کیچڑ اڑا، تو گلی کے کونے پر بازار کے کنارے ایک لڑکا ایک لڑکی حسینہ حسین آپس میں بیٹھے باتیں کرتے تھے۔ اللہ والے نے قدم رکھا، آپ کے جوتے سے لڑکی کا چھینٹا اڑا، اس لڑکی کے چہرے پہ جا کے گر گیا، جان کو ترس نہ آیا، پیر سے جوتا اتار کر حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کے پیچھے دوڑنے لگ گیا، 2-4 ہاتھ مارے، بہلول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے الہی تیرا معاملہ بڑا عجیب ہے، کوئی میری قدرت کو سمجھ نہیں سکتا، تیرے فیصلوں کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، کئی مٹھائی کھلاتا ہے، کئی جوتے پڑواتا ہے، الہ العالمین بندے ہونے کے ناطے میں جوتے کھا کر بھی مٹھائی کھا کر بھی تیرا شکر ادا کرنا ہوں۔ سلطان الہند کے پاس ایک جوان آیا اور آ کر آپ سے سلام کیا، آپ نے فرمایا بتا کیسے گزر رہی ہے؟ کہنے لگا جی مل گیا تو شکر ہے، نہ ملا تو صبر ہے۔ اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے جو تو کام کر رہا ہے یہ کام تو گلی کا کتا بھی کرتا ہے، اگر اسے روٹی ڈال دو اللہ اکبر شکر کرتا ہے، ورنہ صبر کر کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ انسان کی معراج کوئی نہیں، انسان کی بلندی کوئی نہیں۔ اللہ والے پھر میں بتا کیا کرو؟ فرمایا مل گیا تو کسی کی بھوک میں قربان کر دے، تجھے بھوک لگی ہے، تجھے روٹی مل گئی، اپنے سے زیادہ بھوکے کو دیکھ کے اس کے آگے دسترخوان بچھا دے، اگر نہ ملا تو صبر کر کے بیٹھ جا، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ مالک کائنات کی مرضی، کئی بات پڑھوا رہا ہے، کئی مٹھائی کھلا رہا ہے، بہلول شکر کر کے قدم اٹھا کے آگے چلا، پیچھے سے چیخنے چلانے کی آواز آئی، حضرت بہلول نے پیچھے مڑ کے دیکھا، تھپڑ مارنے والا، گلگیرے بال پکڑنے والا زمین پہ لیٹ کے کربٹیں بدل رہا ہے، اس کی حسینہ اس کی معشوقہ آئی، حضرت بہلول کے پیروں میں پڑ گئی، بہلول معاف کر دے، اچانک بدعا کا اثر ہو گیا، تیرے زبان ہی تیرے ہونٹ ہلے، تیرے منہ سے جملہ نکلا، بدعا نکلے آئی، دیکھ میرے عاشق کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے کوئی بدعا نہیں دی، لیکن اس کی قدرت سمجھ آ گئی، اس کا معاملہ سمجھ آ گیا۔ کہنے لگی بہلول کیسے؟ تجھے تکلیف پہنچی، تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے مجھے مار دیا، مجھے تکلیف پہنچی، میرے یار پہ غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار کو مار دیا۔ اسی لیے تو خدا کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور لوگوں جو
پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. الہ العالمین قوم سے اور کیسی اسلام میں داخل ہو جائے. الہ العالمین اسلام آباد والا اسلام ہو نہیں. الہ العالمین پھر کون سا اسلام ہو؟ فرمایا اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو، اپنی شکل کو، اپنے لین دین کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر بار کو، اپنے ماحول کو ایسا بنا تیرا قدم گھر سے نکلے لوگوں کی چہرے پہ نظر پڑے، تیرا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آ جائے، تیرے قدموں کو دیکھ کر مصطفیٰ یاد آ جائے. خانقاہ کا ذکر کر رہا تھا. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ خواجہ ابوالحسن رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں پہنچ گئے. آپ کے بڑے بڑے بال تھے، پوری سر میں کنگھی کر رہا تھا. خانقاہ کا فرش کچا تھا، ایک مرید جھاڑو دے رہا تھا. حضرت پہنچ گئے، حضرت کی خدمت میں سلام کیا. دعا فرما دو، اللہ کی تلواروں کی کمی کوئی نہیں، بحری بیڑے کی کمی کوئی نہیں، کشتیوں کی کمی کوئی نہیں، اور لوگوں بندوقوں کی کمی کوئی نہیں، تیر کمان کی کمی کوئی نہیں. لیکن پتا تھا مادی طاقت سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے. اور لوگوں اس لیے وہ اللہ والے کی خدمت میں آ گیا. دعا تو خود بھی کر سکتا تھا، نفل خود بھی پڑھ سکتا تھا، درود و سلام خود پڑھ سکتا تھا. اللہ والوں کی خدمت میں اس لیے آیا. سلطان محمود غزنوی بتا دیا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیتی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیتی. اللہ والے دعا کرتے کہ کیا ہوا؟ کہ کراڑوں کے ساتھ مقابلہ ہے، اکثریت ہے، مال زیادہ ہے، ہتھیار زیادہ ہے. اللہ والے نے اپنا خرقہ مبارک اتار دیا. کہیے نہیں ابھی میں نے دعا کے لیے کہا کہ پکڑ کیا کروں کا کونے میں کھڑا ہو جا، اسے ہاتھ میں لے کر دعا کر لے، پھر ساتھ لے جا. جب دیکھے دشمن تیرے سر پہ چڑھ گیا، اب نکلنے کا راستہ کوئی نہیں، اپنی تلوار تیر کمان چھوڑ کے سواری سے اتر کے میرا خرقہ ہاتھ میں لے کے کونے پہ کھڑے ہو کے دعا مانگ لینا اور کہنا ایک اللہ والے کا خرقہ تیرے دوست کا کرتا مبارک چادر لے کے آیا، اس کے وسیلے سے اللہ فتح عطا فرما دے. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ لے کے چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد مسکراتے واپس آئے. حضرت خواجہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ خرقے کی مبارک بات دیکھی، آپ کے اس کرتے کی مبارک بات دیکھی، اس چوگی کپڑے کی مبارک بات دیکھی. میں نے اس کو ہاتھ میں لے کر اللہ کے دربار میں دکھا کر دعا کرنی شروع کی. اللہ نے شکست کو فتح میں بدل دیا. خواجہ ابوالحسن رحمت اللہ علیہ رونے لگ گئے. حضرت کی گستاخی ہو گئی، حضرت کی غلطی ہو گئی. فرمایا بڑا کم ظرف نکلا، تو نے میری اس چادر کا مول ہی بڑا کم لگایا. تو نے ہاتھ میں اٹھا کر برہٹوں کے مقابلے میں فتح مانگی. قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ میری چادر دکھا کر ساری کائنات میں فتح مانگتا، اللہ تجھے فتح کا فرما دیتا. اگلی سنو، ایمان تازہ ہوگا. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آئے، مسکراتا پھر رہا ہے، جنتی لباس پہن کے پھر رہا ہے. کسی نے کہا اسلام میں تو نے جو جہاد کیے کام آ گئے، کفر کے مقابلے میں تلوار چلائی، اس وجہ سے کامیابی ملی کا نہیں، نماز روزے کی وجہ سے نہیں، اللہ اکبر تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے ملی نہیں. فرمایا وہ جس کا تو اللہ نے ابھی کھولا ہی کوئی نہیں، پھر کس وجہ سے تجھے کامیاب کر دیا؟ کہنے لگے حضرت خواجہ کی خانقاہ میں گیا، مرید کچے فرش پہ جھاڑو لگا رہا تھا اور کچرے کے ڈھیر اکٹھے کر رہا تھا. میں نے کچرے کے ڈھیر سے مٹی کی اٹھا لی، اس نیت سے یہاں کسی اللہ والے کے پیر لگے ہوں گے. حضرت خواجہ نے یہاں کھڑے ہو کے دعا کی ہوگی. وہ مٹھی اٹھائی اور میں نے اٹھا کے اپنے چہرے پہ مل لی. اللہ پاک کو اسی پہ ترس آ گیا. فرمایا میرے بندے کی خانقاہ کی مٹی کی تو نے قدر کر لی، عرش کے مالک نے تیرے کھوٹے عملوں کی قدر کر کر تیرے گناہ کو معاف
سامان ملے گا. دنیا کی کسی ضرورت کو چیز کو تلاش کر لو, مارکیٹیں بھری پڑی ہے, پلازے بنے پڑے ہیں, مارٹ کھلے پڑے ہیں, دکانوں کے بعد بازار گرم پڑے ہیں, ہر بازار میں دکان ہے, ہر قسم کا تمہیں سامان نظر آئے گا, لیکن رب کی رضا لینی ہو, کالی کملی والے کی تابعداری لینی ہو, اللہ والوں کے قدموں پہ آ کے بیٹھ جانا. آؤ میں اللہ والوں کی تمہیں پہچان بتاؤں. نمبر بانٹنے والا اللہ والا نہیں ہوتا, ارے رنگ کا چوگا پہن کر گالیاں دینے والا, اینٹیں لوگوں کی دکانوں پہ مارنے والا اللہ والا نہیں ہوتا. اور جو نماز کا سجدہ نہ کرے میں اسے اللہ والا کیسے مان جاؤں, رمضان کا روزہ نہ رکھے میں اسے اللہ والا کیسے مان جاؤں. اللہ والا تو وہ ہے کردار سے, گفتار سے, چلنے سے, پھرنے سے, دیکھنے سے, بیٹھنے سے, پرکھنے سے پرکھنے والا. اللہ اکبر دیکھ کے کہہ دے, اور جس نے اللہ کا بندہ دیکھنا ہو, کالی کملی والے کا غلام دیکھنا ہو, ان اللہ والوں کو دیکھ کے کہہ دے وہ محبت کا غلام جا